ایک خبر آئی کہ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے بھارت کی ایک کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا ہے پاکستانی حاجیوں کے کھانے سے متعلق یہ خبر آئی، لیکن اس خبر کی حقیقت کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے اور حج مشن پاکستان نے تقریباً 22 مکہ المکرمہ میں اور 13 مدینہ المنورہ میں کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ ان کمپنیوں کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ کیٹرنگ کی سہولیات فراہم انہوں نے کرنی تھی، پاکستانی حجاج کو پاکستانی کھانا فراہم کرنا تھا۔ تو ان کمپنیز میں ایک کمپنی ہے بہارات آسیہ، یعنی بہارات آسیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ بھارت کی کمپنی تھی، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ایشیا کے مسالہ جات۔ لیکن جنہوں نے یہ خبر نشر کر دی، جنہوں نے بغیر تحقیق کے اس خبر کو نشر کر دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی پاکستانی وزارت مذہبی امور نے ایک بھارتی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا ہے۔ انہوں نے بہارات کو بھارت بنایا اور آسیہ کو ایشیا بنا کے کہا کہ یہ بھارت ایشیا نامی ایک کمپنی ہے جسے یہ ٹھیکہ فراہم کیا گیا ہے جو پاکستانی حاجیوں کو کھانا فراہم کر رہی ہے۔ تو یہ سراسر غلط خبر ہے۔ ہم آپ کو بہارات آسیہ جو کمپنی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بہارات آسیہ دراصل سعودی کمپنی ہے اور اس سعودی کمپنی کی جو مالکہ ہیں وہ ایک سعودی خاتون ہیں جن کا نام ہے فاطمہ، اور اس کے جو مینیجر ہیں وہ بھی سعودی ہیں اور ان کا نام ہے عادل بن سہیم بن علی القابی۔ تو یہ خالصتاً سعودی کمپنی ہے، اس کا بھارتی کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کوئی بھارتی کمپنی ہے۔ جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے وہ وزارت مذہبی امور نے 22 ان کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں جو مکہ المکرمہ میں حاجیوں کو کھانا اور یہ سہولیات فراہم کریں گی، اور 13 کمپنیاں ایسی ہیں جن کو جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں جو ہے وہ اس طرح کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 3 وقت کا پاکستانی کھانا جو ہے وہ حاجیوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے تقریباً 15 کروڑ 50 لاکھ کے جو اخراجات ہیں وہ آ رہے ہیں اس کھانے پر، اور 34 ریال فی کس حاجی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمر بٹ صاحب کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے پھر اس کی تفصیلات بتائیں۔ وزارت مذہبی امور نے اس کی ایک باقاعدہ طور پر وضاحت بھی جاری کی اور ہمیں بھی انہوں نے تفصیلات بتائیں۔ ان تفصیلات کے مطابق انہوں نے بتایا کہ تقریباً 88,000 حاجی جو ہیں جو کہ سرکاری عازمین ہیں وہ اس وقت فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، ان سب کو کھانا جو ہے وہ پاکستانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو، پاکستانی چائے ہو یا پاکستانی مشروبات ہوں، وہ انہیں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور 22 کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ حج مشن پاکستان نے معاہدے کیے جو کہ مکہ المکرمہ میں یہ خدمات انجام دے رہی ہیں، اور 13 کمپنیاں ہیں جو مدینہ المنورہ میں یہ خدمات انجام دے رہی ہیں، اور کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جس کا بھارت کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا ان کی کمپنیز ہوں۔ تو یہ سراسر غلط اور پروپیگنڈا نیوز ہے جس کی جو ہے وہ نہ صرف وزارت مذہبی امور تردید کی ہے بلکہ اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ بہارات آسیہ کا مطلب ہے ایشیا کے مسالہ جات۔ ایشیا کے یہ مسالہ جات کوئی آج کی بات نہیں ہے، کل کی بات نہیں ہے، صدیوں سے ایشیا کی جو مسالہ جات ہیں وہ پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ خصوصاً عرب کنٹریز میں اسے بہارات آسیہ پکارا جاتا ہے، یعنی ایشیا کے مسالہ جات، اور یہی اسی نام کے ساتھ ان کو خریدا جاتا ہے اور ان کے لیبل جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں بوٹلز کے اوپر، یا اس کے جو پیکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بہارت نہیں ہے، یہ لفظ ہے بہارات، یعنی اس کے اندر الف کا اضافہ ہے، بھارت اور بہارات میں الف کا اضافہ ہے، یہ بہارات آسیہ ہے۔ اور نہ سمجھنے والے نے اسے بھارت ایشیا کے نام سے پہچانا اور اس کے بعد پھر ایک بے بنیاد خبر جو ہے وہ چھوڑ دی، اور پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر رد عمل ظاہر کر دیا۔ اس طرح کی فیک نیوز کو جو ہے وہ رد کر دیا کریں اور اس کے اوپر کوئی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا کریں۔ فیک نیوز کے بجائے جو مستند خبریں ہیں ان کے اوپر توجہ دیا کریں تاکہ آپ کو صحیح معلومات ملے۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی خبریں پھیلا کر معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے کی
کوشش کرتے ہیں بلکہ ناکام کوشش کرتے ہیں، اور جلد ان کی ان چیزوں کے اوپر سے پردہ بھی اٹھ جاتا ہے، جس طرح سے ہم نے یہ پردہ اٹھایا ہے کہ یہ بہارات آسیہ ہے، یہ بھارت ایشیا نہیں ہے، جس کو جو ہے یہ بنا کر پیش کیا گیا کہ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے یا حج مشن پاکستان نے کوئی حاجیوں کے لیے بھارتی کمپنی کی خدمات